پیر سلیمان قمر قادری صاحب کیا فرمائیں گے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق رسول تھا، جو محبت رسول تھا، کریم آقا نے فرمایا واقعہ معراج کے بعد کہ اے بلال، میں نے آپ کی جو پاؤں کی آواز ہے وہ جنت میں سنی ہے۔ یہ آپ کا مقام اور مرتبہ تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب، تاریکی اندھیرا اور روشنی یہ دو ضدیں ہیں۔ جہاں تاریکی اور اندھیرا ہوگا ہر چیز جو ہے وہ پنہاں ہوگی اور ہر چیز پر تاریکی چھائی رہے گی۔ جی، مگر روشنی جو ہوتی ہے، جہاں روشنی ہو وہ ہر چیز کو روشن اور عیاں کرتی ہے، بلکہ کسی چیز میں جو چمک ہوتی ہے روشنی سے، اس میں زیادہ وہ چمک نظر آتی ہے۔ کہاں دنیا کی روشنی جس پہ پڑے اور اس میں چمک آ جائے، اور کہاں نور ایمان، نور ہدایت اور عشق رسول کی چمک۔ سبحان اللہ۔ پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق ہو اور اسے نور ہدایت ملے، پھر نور ایمان ملے، پھر نور عشق مصطفیٰ اس کے اندر ہو، تو اس کے ظاہر اور باطن کو آپ اندازہ لگائیں کتنا روشن ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، جیسے قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ رؤسائے قریش آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں صحابہ موجود تھے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کے قریب ہوں گے تو کیا اللہ نے ہمیں اس وجہ سے دور کر دیا ہے؟ ان لوگوں اگر یہ لوگ آپ کے قریب ہوں گے تو ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قلب اطہر پر یہ چیز بڑی گران گزری، تو رب ذوالجلال نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی جو 3 صحابہ تھی ان کی شان میں یہ قرآن کی آیت نازل کی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان غلاموں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیجئے گا۔ یہ جو دن رات اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کے مکھڑے کے ہمیشہ طالب ہوتے ہیں، اسی کی قربت کے طالب ہوتے ہیں، نہ ان کے عمل و جزا کا آپ پر کوئی بوجھ ہے، نہ آپ کی طرف سے ان پر کسی چیز کا بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں دور فرما دیں گے تو ان کی حق تلفی ہوگی، اور اے حبیب یہ آپ کی شان نشان نہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ عاشق ہیں جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اتنا پیار تھا کہ ایک دفعہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا بلال کتنا عجیب منظر ہوگا قیامت کے دن جب امیہ بن خلف تجھے دیکھے گا کہ یہ کالا میرا غلام آج محمد عربی کے قریب جنت میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ غزوات کی بات ہوئی ہے۔